أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون صدق الله العظيم. حاضرین و ناظرین، یہ سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے جس کی تلاوت کی گئی، آیت نمبر 80 یا 80۔ اس میں یہودیوں کی ایک خوش گمانی کو جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں بیان کیا ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ یہودی کہا کرتے تھے کہ ہم دوزخ میں بس چند دن ہی رہیں گے، یعنی مہمان کی طرح جائیں گے اور تشریف لا لیں گے۔ ایسے ہی سمجھتے تھے یہودی کہ ہم دوزخ میں چند دن کے لیے ہی جائیں گے، زیادہ عہدہ رہیں گے نہیں۔ ان کی خام خیالی تھی، ان کی جھوٹی خوش گمانی تھی یہ جو یہودی کہا کرتے تھے، اور یہ بھی کہا کرتے تھے کہ ہم تو چند دن رہیں گے، باقی سارے دن تم ہی رہو گے، مسلمان رہو گے۔ یعنی مسلمان گویا ہمیشہ کے لیے رہیں گے دوزخ میں، اور یہودی جو ہے وہ چند دن کے لیے رہیں گے، اس لیے کہ نحن ابناء اللہ۔ ان لوگ تو کہا کرتے تھے ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے دوزخ میں نہیں ڈالے گا۔ اس طرح کی خام خیالی ان کی تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ یہودی یہ کہا کرتے تھے کہ دنیا کی عمر جو ہے وہ 7000 سال ہے، 7000 سال، اور ہر 1000 سال کے بدلے میں یہودی کہا کرتے تھے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ صرف ایک دن دوزخ میں ڈالیں گے۔ 7000 کا مطلب یہ ہوا کہ کل ہم 7 ہی دن دوزخ میں رہیں گے، اور پھر ہمارے بعد پورا ہمیشہ کے لیے دوزخ میں مسلمانوں کو ڈال دیا جائے گا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی حقیقت کو یہاں بیان فرمایا ہے۔ وقالو، یہ یہودی کہتے ہیں کہ لن تمسنا النار، کہ ہم کو دوزخ نہیں چھوئے گی، الا ایام معدودہ، مگر گنتی کے چند دن۔ ایام معدودہ، معدودہ کہتے ہیں گنتی کو، گنتی کے چند دن، ایام معدودہ گنتی کے چند دن۔ تو وقالوا لن تمسنا النار الا ایام معدودہ، یہ یہودی کہتے تھے کہ ہم کو آگ نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن ہی، یعنی ہم دوزخ میں چند ہی دن رہیں گے، گنتی کے دن، 6-7 دن۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قل، پیارے پیغمبر ان یہودیوں سے کہیے اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم نے اللہ سے عہد لے لیا ہے، مضبوط عہد، وعدہ لے لیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس بات کا کہ فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، کہ اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا، کہ اللہ نے تم سے اس بات کا وعدہ لے لیا کہ بھائی یہ یہودیوں ہم تم کو صرف 7 دن 8 دن ہی جہنم میں رکھیں گے، باقی نکال دیں گے وہاں سے۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سے یا تم نے اللہ تعالیٰ سے عہد لے لیا ہے؟ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایسی بات گھڑتے ہو، کہتے ہو جو تم خود نہیں جانتے، تم جانتے ہی نہیں، وہ چیز اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہو۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم اللہ پر ایسی بات گھڑ رہے ہو جس کا خود تم کو علم نہیں ہے۔ تو بہرحال یہودیوں کی ایک خام خیالی اور ان کی ایک جھوٹی خوش گمانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کیا ہے۔ بندہ مومن کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت کا سوال کرتا رہے، دوزخ سے پناہ مانگتا رہے۔ دوزخ کوئی معمولی چیز نہیں کہ یہ کہہ دیا جائے کہ 7-8 دن رہیں گے۔ ارے دوزخ کی ایک لمحے کی گرمی کو برداشت نہیں کر سکتا انسان، بڑی آسانی سے یہ کہہ دینا، یہ خود جہالت کی بات ہے یہودیوں کا یہ کہنا کہ ہم 6-7 دن ہی رہیں گے۔ کوئی معمولی بات ہے کہ دوزخ کی آگ، اس کو تپنا، اس کو سہنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم بار بار اس بات کی دعا کریں کہ اے اللہ ہم کو جنت عطا فرما، دوزخ سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یہی وجہ ہے کہ حکم دیا گیا ہے کہ رات کے وقت جب ہم سوئیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کر کے سوئیں 3 مرتبہ، اللہم انا نسألک الجنہ
ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. یہ دعا یاد رکھ لیں, یاد کریں کہ اللہ سوتے ہوئے رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ, پتہ نہیں کہ ہم اٹھیں گے یا نہیں, ہماری یہ نیند آخری نیند ہو سکتی ہے, اسی لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے سوئیں کہ اے اللہ ہم آپ سے جنت کا سوال کرتے ہیں اور دوزخ سے پناہ مانگتے ہیں. ہم آپ سے جنت کا سوال کرتے ہیں اور دوزخ سے پناہ مانگتے ہیں. ہم آپ سے جنت کا سوال کرتے ہیں اور دوزخ سے پناہ مانگتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرتے رہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو, ہمارے ماں باپ کو, ہمارے رشتہ داروں کو, ہمارے سارے مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دوزخ سے بچائے. وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. ہم سب کو اے اللہ دوزخ کے عذاب سے بچا دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ.